أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تو ولم یمسسنی دیکھیں مسا یا مسو کا لفظ آیا اور قرآن مجید میں جیسے یہ لفظ اپنے حقیقی لغوی معنی میں نہیں آتا، یعنی مسا یا مسو کہتے ہیں جلد کا جلد سے چھونا، یہ لغت میں اس کا مطلب ہے۔ مسا اصل میں مسیسا یمسسو، یعنی یہ سمیع یسمع سے، تو مسا یا مسو ہے جلد سے چھونا۔ اور قرآن مجید میں اگر جیسے مرد اور عورت کے لیے مسائل من قبل ان تمسوہن من بعد ان تمسوہن، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کنایۃ عن الجماع۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے لِأَن يَمَسَّ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، فرمایا نا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی عورت کو چھو لے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو وہ بہتر اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے۔ تو وہ اس کو جیسے محض چھونے پر، وہ چھونا فی نفسی جائز یا ناجائز ہونے کی بات ہے، لیکن مس سے مراد اصلا جماع ہوتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یا جماع کے مقدمات ہوتے ہیں، یعنی زنا یا اس کے مقدمات اصلا مراد ہوتے ہیں۔ قرآن کا استعمال یہی ہے مس۔ اب یہاں وہ یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں ہے۔ بشر ہوئی، بشر میں تو عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے، ان کے والد محترم بھی شامل ہیں، ان کے محرم رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ تو کیا وہ مس سے مراد مس لیں گی پھر، یا مس سے مراد وہ مس لیں گی جس کے نتیجے میں ولد ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے فرمایا ولم یمسسنی بشر۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیوں سوال کر رہی ربی انا یکون لی ولد؟ کہتے ہیں تعجب، یا تو تعجب ہے، او استبعاد عادی، یا عادتاً جو استبعاد ہوگا نا سب کو ہی ہوگا، اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن استبعاد تو ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ او استفہام عن انه یکون بتزوج او غیرہ، یا بالکل صرف استفہام ہی نہیں ہوگا کیسے، یعنی میں شادی کروں گی تو پھر یہ بچہ ہوگا، یہ ویسے ہی ہو جائے گا، یہ پوچھ رہی کیسے ہوگا، یعنی شادی کے نتیجے میں یا بغیر شادی کے۔ قال كذلك اللہ یخلق، یہ ہم كذلك پہ پہلے دیکھ چکے ہیں نا، وہی ہے یہاں ساری ترکیب میں۔ آپ کہیں گے قال كذلك یعنی الامر كذلك، او من غیر زوج یکون الولد من غیر زوج، او كذلك اللہ یعنی اللہ ایسا ہی ہوتا ہے، یخلق ما یشاء، یہ اس کا بیان ہو جائے گا جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، وہاں تھا یفعل ما یشاء، یہاں یخلق ما یشاء۔ القائل جبریل او اللہ تعالی و جبریل حکا لها قول اللہ تعالی، کہتے ہیں یا تو قائل جبریل ہوں گے یا اللہ ہوں گے، اور پھر جبریل نے گویا اللہ کے قول کو بیان کیا ہوگا، یعنی یا تو جبریل کا اپنا قول ہوگا یا جبریل کا قول نہیں ہے اللہ کا ہے، لیکن بات تو ہم سے جبریل کر رہے ہیں نا، اللہ نے ڈائریکٹ بات تو نہیں کی، پھر ہم کہیں گے جبریل نے اللہ کا قول نقل کیا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اشارۃ الى انه تعالى كما يقدر ان يخلق الاشياء مدرجا باسباب ومواد يقدر ان يخلقها دفعه او دفعه من غير ذلك، کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ چیزیں پیدا کریں مدرجا، مدرجا کا کیا مطلب؟ درجتا، تدریجیا، آہستہ آہستہ۔ کیسے اللہ کرتا ہے؟ باسباب و مواد، مادے اور سبب کے ذریعے، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ مادے کے ذریعے اور بظاہر اسباب کے ذریعے پیدا کر رہا ہے نا، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ دفعتاً پیدا کر دے من غیر ذالک، بغیر اس کے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا کلام مبتدا، مبتدا سے کیا مراد ہے؟ یعنی مستأنف، نیا کلام ہے۔ ذکر تطیبا لقلبها وازاحة لما همها من خوف اللوم لما علمت انها تلد من غیر زواج، کہہ رہے ہیں یہ ایک نیا کلام ہے اور یہ ذکر کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے، تطیبا لقلبها، اور ان کے اس غم کو دور کرنے کی وجہ سے جو انہیں لاحق ہو گیا۔ کون سا غم؟ کہ بھئی لوگ ملامت کریں گے، لما ہمہا من خوف اللوم، اور کیا؟ لما علمت انہا، اس وجہ سے کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ جنیں گی من غیر زواج، بغیر زواج کے۔
اچھا جی، ازاحہ یزیح ازاحتن کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، ازاحتن لما ہمہ، ان کا جو غم انہیں وارد ہوا تھا جب انہوں کو یہ پتہ چلا نا کہ بھئی میں بغیر شوہر کے جنوں گی، تو اب جو خوف اور لوگ کیا کہیں گے اور ملامت اور یہ سب کچھ، تو ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ عام بچہ تھوڑی آ رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ تو ایک رائے ہو گئی نا کہ یہ کلام مبتدا ہے، اب اور بھی نحوی حیثیت جب تک بیان نہیں کریں گے تو بات تو مکمل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا او عطف علی یبشرک، یا اس کا عطف کس پر ہوگا؟ یبشرک پہ، یعنی ویبشر، کیا مطلب؟ ان اللہ یبشرک، اب یہ ان سے نہیں کہا جا رہا، اور ان اللہ یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اللہ انہیں، یعنی پہلی صورت میں تو یہ کلام مبتدا ہے لیکن ذکر لمریم علیہ السلام، اور دوسری صورت میں اس کا پہلے سے اس پر عطف ہو جائے گا، اس میں بھی کلام ویسے انہی سے ہوگا، کیونکہ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، تو اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، تو یہ کلام اس پر معطوف ہو جائے گا۔ اچھا تیسری صورت کیا؟ او وجیہن، یا یہ عطف ہوگا وجیہن پہ۔ اب آپ کہیں گے یہ عطف وجیہن پہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بہرحال جملہ ہے اور وہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو کہا کہ وہ بھی حال تھا، یعنی ہم نے جب اس کی ترکیب دیکھی تھی تو اصل میں ہم اس کی کیا حال کونہ وجیہن، اور یہاں بھی جملہ حالیہ بن جائے گا، اسی پر اس کا عطف ہے حال کونہ یعلمہ الکتاب والحکمۃ، تو یہ بھی جملہ حالیہ بن جائے گا، اور اس کا عطف کس پر ہے؟ ایک جملہ حالیہ پر، اور وہ کیا جملہ حالیہ؟ وجیہن۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ اس جملے کو نہیں کہہ سکتے ویکلم الناس فی المہد، ہاں وہ نہیں کہہ سکتے، یعنی میرے سے وہی صفات یعنی پیچھے کہاں ہے یہ جملہ؟ یہ ایک آیت پہلے ویکلم الناس فی المہد، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اصلاً وہ سب کا سب بھی اس میں شامل ہے نا، اس قالت الملائکۃ ان اللہ یبشرک، اور اسی کا آگے ایکسٹینشن کیا ہے؟ ویکلمہ، تو کہہ سکتے ہیں آپ بالکل ویعلمہ الکتاب، کہ اس کا عطف بھی بالکل اسی پر کلام، اور مطلب اگر آپ اس پر لیں گے نا یبشرک پر، تو گویا اس پر بھی، کیونکہ وہ کلام بھی اسی پر معطوف ہے، یعنی وہ کلام بھی ان اللہ یبشرک پر معطوف ہے، اس کی ایک نحوی حیثیت ہم نے یہ دیکھی تھی، تو اس صورت میں یہ بھی اسی پر معطوف ہو جائے۔ نہیں بات واضح؟ والکتاب کیا ہے؟ کتاب، الکتابہ، یعنی جب ہم نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اگر کتاب سے مراد تورات اور انجیل لیں تو وہ تو آگے الگ سے آ رہا ہے، ایک رائے کمہاری ہم نے وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تو پھر کتاب سے کیا مراد ہوگی؟ کہتے ہیں الکتاب الکتابۃ، کتاب سے مراد یہ کہ انہیں کتابت سکھائی جائے گی، او یا پھر آپ کیا لیں؟ او جنس الکتب المنزلہ، کہ وہ پہلی کتاب تھی الف لام للجنس، کہ جس میں تمام کتب منزلہ شامل ہو گئی، اور پھر عطف الخاص علی العام ہوتا ہے نا ایک، تو پہلے الکتاب جنس کے اعتبار سے عام تھی، اس کے بعد تورات اور انجیل کو خاص کیا، تو کیا فرمایا؟ وخص، یہاں خصہ میرا لکھا لیکن ہونا چاہیے خص الکتابان، کیونکہ خصہ ہوتا تو پھر الکتاب ہی ہوتا، تو خص الکتابان لفضلہما، ان دو کتابوں کو خاص ان کی فضیلت کی وجہ سے کیا۔ بات واضح؟ اس صورت میں ہم سمپل سا جملہ یہ بولیں گے کہ التوراۃ والانجیل عطف الخاص علی ہاں، وقرأ نافع وعاصم ويعلمه بالیا ہے کہ تا ہے؟ بالیا ہے، تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہے، تو ہم تو عاصم ہی ہیں نا، دوسروں نے کیا پڑھا پھر؟ ہاں نعلمہ، ہاں ٹھیک، یعنی دوسری قرات کیا ہے؟ جو ہماری قرات یا کے ساتھ ہے، تو دوسری قرات متکلم کے صیغے کے ساتھ ہے، وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ آپ کیا پڑھیں کہ قرأ نافع وعاصم بن معلم، اوپر ہی انہوں نے کرا تھا، اس میں نون لگایا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی جو متن ہے اس میں نون لگایا، آپ لوگوں نے نہیں متن میں نون، تو بہر دو قرات ہوئی، ہماری قرات کیا ہے؟ یعلم، دوسری قرات کیا ہے؟ معلم۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، منصوب، یہ جو منصوب کون ہے؟ رسولا، اچھا، بِمُضْمَرٍ، ایک مضمر کی وجہ سے، عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ، قول کا ارادہ کرتے ہوئے، اچھا یہ ذرا غور سے سنیے کہ یہ رسولاً کا عطف ہم پیچھے وجیہن پر اور جملہ حالیہ پر اور وَمِنَ الصَّالِحِينَ پر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں رسولاً کو منصوب وہ بنا رہے ہیں بِمُضْمَرٍ عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ، اس کی وجہ
علماء نے یہ بیان کی ہے کہ پیچھے جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ غائب کے صیغے میں ہے نا، یہ وجیہن ومن الصالحین ومن المقربین ویعلمہ الکتاب ویکلم الناس فی المہدی، سب غائب کہہ رہے ہیں۔ یہاں ہم غائب میں اس کو حال کے طور پہ اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ ارادت القول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی آگے کیا آ رہا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي، تو اب پتہ چلا کہ یہ رسولاً اصلاً غائب کے صیغے والا رسول نہیں ہے بلکہ متکلم کے صیغے والا رسول ہے۔ تو لہذا جب ہم نے اس کو متکلم کے صیغے والا رسول بنانا ہے تو اس سے پہلے کوئی فعل محذوف ماننا پڑے گا، اور وہ فعل جو ہم محذوف مانیں گے وہ کیا ہوگا؟ مثلا ارسلت رسولا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے رسول، اب کلام کیا ہو رہا ہے؟ وَأُرْسِلْتُ، اب وہ انہوں نے کلام شروع کر دیا، وَأُرْسِلْتُ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پھر ان کا کلام چل رہا ہے، وہ کلام کیا ہے؟ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یہ ایک تشریح ہوگی جب آپ رسول کو منصوب مانیں گے بفعل مضمر علی ارادۃ القول۔ دوسری اس کی نحوی حیثیت جو ابھی وہ بیان کرنے لگے ہیں کہ پیچھے ہی عطف مان لیا جائے کہ پہلے جو حال آ چکے ہیں ان میں سے عطف مانا جائے، پھر ہم کہیں گے رسول، لیکن آگے تو قول آ رہا ہے انی قد جئتکم، تو رسول سے مراد ناطق ہو، کیونکہ رسول کون ہوتا ہے؟ جو ہو کر بولتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اب ہم یہاں رسول اس معنی میں لیں کہ رسولن سے مراد ہے وَنَاطِقًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، ناطق تو بولنے والا ہوتا ہے، تو وہ کیا بولیں گے؟ انی قد جئتکم۔ بات واضح؟ اس انی قد جئتکم کی وجہ سے یہ نحوی اشکال پیدا ہوا ہے کہ پیچھے والے سارے اس میں ارادت القول کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اللہ بات کر رہا ہے، لیکن یہاں رسولا الی بنی اسرائیل انی، تو اب کہنا پڑے گا ارسلت الیکم رسولا واقول لکم انی قد جئتکم ببینۃ بآیۃ من ربکم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ اب پڑھیے، کہتے ہیں منصوب بمضمر علی ارادۃ القول۔ وہ مضمر کیا ہے جو نیچے ان صاحب نے بیان کیا ہے، وہ بلکہ خود بیان کر دیا انہوں نے، یعنی تقدیرہ علی ارادۃ القول، تقدیرہ ویقول، اور وہ کہیں گے، ارادۃ القول کا مطلب یہ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ارسلت رسولا، کہ مجھے بھیجا گیا رسول، بانی قد جئتکم۔ تو اب یہ پورے کا پورا قول مقول بن جائے گا کس کا؟ یقولو کا، ارسلت رسولا بانی قد جئتکم۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی وہ نہیں ہے۔ او بالعطف، اب دیکھیں، اب وہ کہیں کہ یا پھر ہم اس کو عطفی مانتے ہیں پہلے احوال متقدمہ پر، پہلے سارے احوال ہی بتا دیں، ومن الصالحین بھی حال تھا، ویکلم بھی حال ہے، ویعلم بھی حال ہے، وجیہن بھی حال ہے، تو انہی پر مان لیتے، پھر کیا کریں؟ وہ او بالعطف علی الاحوال المتقدمۃ مضمنا، اس کے اندر جو معنی مضمن رکھا جائے وہ ہے مضمنا معنی النطق، وہ نطق کا معنی ہو، رسول کے اندر جو معنی متضمن کیا جائے تاکہ وہ کلام بن سکے۔ فَكَأَنَّهُ قال، گویا کہ فرمایا اللہ نے یا انہوں نے، وَنَاطِقًا، بلکہ اللہ نے، وَنَاطِقًا، اور ہم نے انہیں بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا اس حال میں اور انہیں ناطق بنایا تھا۔ ناطق بنایا تو سوال پیدا ہوگا کیا بولے وہ؟ بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ تو اب ہمیں مطلب یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نحوی طور پہ یہ اشکال وارد ہوا تو اس کو دور کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، وغیرہ پڑھتے رہے تو اشکال وارد ہوتا ہی نہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ وہی اس کے بعد ہم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو کہا کہ رسول اللہ بنی اسرائیل منصوب کیوں ہے؟ منصوب پرانے احوال پر منصوب ہے یا منصوب بفعل مضمر ہے علی ارادۃ القول؟ اور اگر پرانے احوال پر مانا جائے تو پھر رسول کے اندر معنی ایک مضمن کرنا پڑے گا، وہ ہے ناطق کا، بولنے والا، نطق ينطق، تو بولنے والا ہے تو پھر اس کا بول آگے آ جائے گا، وہ بول کے بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ نَاطِقًا بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ، یہ متعلق کس کا ہو جائے گا؟ ناطقًا کا۔ اچھا جی، اچھا یہ بنی اسرائیل کو خاص کیوں کیا؟ کہتے ہیں وہ تخصیص بنی اسرائیل لخصوص بعثتہ الیہم، اس لیے کہ آپ کی خصوصی بعثت انہی کی طرف تھی، او للرد علی من زعم انہ مبعوث الی غیرہم، یا ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہوگا کہ جن کا خیال یہ ہے کہ وہ غیر کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں۔ کان الانبیاء من قبل یبعثون الی اقوامہم خاصۃ وانا بعثت الی الناس کافۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی بعثت عمومی ہے، باقیوں کی کیا ہے؟
خصوصیت انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. اب اس کی کیا ہے، یہ انی جو ہے وہ اس کی ناوی حیثیت ہے، کیا بنے گی؟ تو اب بتاتے ہیں کہ نصب، یہ نصب ہے یعنی منصوب، یا نصبہ یوں پڑھ لیں، یہ منصوب کیا گیا ہے. کیوں؟ بدل انی قد جئتکم، کیونکہ یہ بدل ہے انی قد جئتکم کا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ انی قد جئتکم کا اگر یہ بدل ہوگا تو انی قد جئتکم جو ہے وہ تو حالت ہے جر میں، کیونکہ پیچھے کیا آیا ہے کہ رسولاً پیچھے آیا تھا. اچھا ویسے وہ تو ہم نے تشریح میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. یعنی ویسے جو قرآن مجید میں آیا وہ ہے منصوب بنظر خافض، یعنی اصل میں کیا محذوف ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنِّ، لیکن یہ با حذف ہے نا. تو اب انی قد جئتکم جو اصلاً کیا تھا، حالت جر میں تھا، لیکن یہ انی قد جئتکم منصوب بنزع الخافض ہونے کی وجہ سے، اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی حرف جر نکال لینے کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا. تو اس پر جو اس کا بدل آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ بھی منصوب ہوگا. تو کہتے ہیں نصبہ یا نصب بدل انی قد جئتکم، یہ پہلے والے انی قد جئتکم کا کیا ہے، بدل. او جر، یا کیا ہوگا، اب اس سے پتہ چلا کہ وہ نصب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جرن آ رہا ہے آگے، یہ جرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ نصیبہ ہے تو یہ جرہ بھی ہو سکتا ہے. او جر بدل آیت، اچھا، یا یہ جملہ انی قد جئتکم، کیا انی اخلق لکم من الطین، یہ حالت جر میں ہوگا. جملے کی حالت محلی ہوتی ہے، محلاً جر میں ہوگا آیت کا بدل ہونے کی وجہ سے. آیت کہاں ہے، ہاں قد جئتکم بی آیت، اور وہ آیت کیا ہے، اس کا بدل کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا، اچھا او رفعن، یہ رفع ہوگا. اچھا رفع کیسے ہوگا، کہتے ہیں رفع علی ہی انی، یعنی آیت آیا نا جئتکم بی آیت، تو اب اس آیت کی وضاحت کیا، ہی انی، تو ہی مبتدا ہو گیا، انی خبر ہو گیا، تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو لہذا یہ کس حالت میں ہو گیا، مرفوع ہو گیا. تو نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، رفع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. انی اخلق لکم، والمعنی، معنی کیا ہے، اقدر لکم، یہاں تقدیر ہے یعنی مقدار متعین کرنا. اقدر لکم واصور شیئا مثل صورت الطیر، اور ایک صورت بناتا ہوں پرندے کی سی. وقرأ نافع انی بالکسر، تو پھر محذوف کیا ماننا پڑے گا، یقول یا قال، قال کے بعد انی آتا ہے نا، تو نافع نے کیا پڑھا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. بات واضح. تو اس میں ہم کہیں گے علی ارادۃ القول، علی ارادۃ القول، یعنی پیچھے ہم یوں کہیں گے کہ پہلے بھی ہم نے کر دیا، اور انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم واقول انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ. الضمیر للکافی ای فی ذلک المماثل. کیا مطلب فرماتے ہیں، فانفخ فیہ الضمیر للکاف، کاف کہاں ہے، کہیئت الطیر، ٹھیک ہے. تو یہ جو مماثل ہے، مماثل کیا ہے، مماثل لصورت الطیر، طیر تو نہیں تھا نا، وہ کہیئت الطیر ہے. تو یہ کاف تشبیہ کی وجہ سے مماثلت پیدا ہوئی ہے نا، تو یہ کاف تمثیل کا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ الضمیر للکاف ای فی ذلک المماثل، یعنی میں پھونک کس میں مارتا ہوں، اس مماثل یا مماثل دونوں بول سکتے ہیں. مماثل جس کو مثل بنایا گیا، مماثل جو مثل ہے. فیکون طیرا باذن اللہ ای فیصیر حیا طائرا باذن اللہ. بات واضح. ونبہ نبہ بھی، یہ باذن اللہ لے کر اس لیے آئے کہ اس کے ذریعے تنبیہ ہو گئی علی ان احیاءہ من اللہ تعالی لا منہ، کہ بھئی یہ زندہ کرنا اللہ کی طرف سے تھا، ان کا اس میں وہ نہیں تھا، سیدنا عیسیٰ کا فعل نہیں تھا. وقرأ نافع هنا وفي المائدة طائرا بالالف والهمزة، یعنی ہماری قرأت میں کیا ہے، طیرا، یہی ہے نا، فیکون طیرا باذن اللہ. نافع نے اس جگہ بھی اور سورہ مائدہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں بھی یہی آیات آ رہی ہیں، تو وہاں کیا پڑھا ہے، فیکون طائرا باذن اللہ، ٹھیک ہے. طائر اسم الفاعل ہے، طار یطیر، اڑنے والا بن جائے گا، اور طیر جو ہے وہ اسم ہے، طار یطیر، جو پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ہر طیر طائر ہے، لیکن ہر طائر جو ہے وہ طیر نہیں. جیسے طائرہ جو ہے ہم اس کو طائر کہتے ہیں، طائرہ مؤنث بنا لیا، تو طائرہ اڑ رہا ہے لیکن طیر نہیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، الْأَكْمَحَ کون ہے، الَّذِي وُلِدَ أَعْمَى، یہ فرق ہے اکمہ اور اعمى. تو کہتے ہیں کہ اکمہ وہ ہے جو پیدائشی نابینا ہے، او الممسوح العین، یہ جن کی آنکھیں مٹی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں یہ موجود ہی نہیں.
رویہ انہ ربما کان یجتمع علیہ الوف من المرضى، بتایا جاتا ہے کہ بھئی کبھی ان کے پاس ہزاروں مرض آ جاتے تھے. من اطاق منہم اتاہ، جو طاقت رکھتا تھا کہ خود آ جائے وہ خود آ جاتا تھا. ومن لم یطق اتاہ عیسیٰ علیہ السلام، اور جو آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا عیسیٰ خود علیہ السلام خود ان کے پاس چلے جاتے تھے. وما یداوی الا بالدعاء، بس ان کا طریقہ یہی تھا کہ دعا کرتے تھے اور شفا ہو جاتی تھی. وأحیی الموتى بإذن اللہ، کرر بإذن اللہ، بھئی بار بار اذن اللہ اس لیے آ رہا ہے کہ دفعا لتوہم الالوہیہ، تاکہ جو الوہیت کا توہم ہے نا اس کو دور کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے. فإن الإحیاء لیس من جنس الافعال البشریہ، کیونکہ زندہ کرنا افعال بشریہ کی جنس میں سے نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. اس کا یہ آتا تھا کہ میں نے سنا کہ وہ زندہ ہوتا تھا وہ گواہی دے کے پھر نہیں، وہ تو گواہی دینی کس چیز کی گواہی دینی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے قصے میں تھا کہ اس کو زندہ کیا تو اس نے بتایا اپنے قاتل کو اور پھر مر گیا. ان کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا کیا لوگوں نے ایسے ہی سنا ہے ہوگا کہ وہ جو ہے نا ان کی نبوت کی گواہی دیتا تھا اور پھر مطلب کہتے ہیں تم بسم اللہ پڑھا ہوا تھا اور گواہی دیتا تھا. لیکن بظاہر قرآن کے الفاظ میں ایسا نہیں لگ رہا کہ احیی الموتى میں خود زندہ کرنا ہی دلیل ہے. اور دوسرا یہ کہ ایسی صورت میں نا کچھ اشکال سامنے والوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ میسمرائز کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں لگا ہے کہ یہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر فوت ہو گیا. زیادہ تو کمال معجزے کا یہ ہوگا اٹھ کے بیٹھے اور پھر اپنے زندگی گزارنا شروع کر دیں. واللہ اعلم. بس ہاں یمسحو کا ایک مطلب ہوتا ہے جیسے مٹا دینا. بس ہم کس کو کہتے ہیں مٹانے کا. تو آنکھوں کے جو گھڑے ہیں جو اللہ بناتے ہیں آنکھیں یہاں بالکل فلیٹ ہو کچھ بھی نہ ہو، یہ ممسوح العین نہیں. یعنی اکمہا کی دو تعریفیں کی، کہتے ہیں یا تو اکمہا سے مراد ہے الذی ولد اعمی او ممسوح العین. یقیناً جو ممسوح العین ہے وہ ولد اعمی ہے، لیکن اس کا احتمال ہے جیسے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، کہ یہ بعد میں کسی وجہ سے مطلب قادر ہے سزا کے طور پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہ برس کی جو کوڑ کی بیماری جس کو آپ کہتے ہیں. سر یہ جو اصول حدیث والے